نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید حامد حسین شتاری صدر آل انڈیا سنی علماء بورڈ و کارگزار صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت حیدرآباد کے عوام اور خصوصاً ان اصحاب سے مخاطب ہوں جو سیاسی فکر رکھتے ہیں اور جن کا احساس بلند ہو۔ میں ان کی خدمت میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و سلام کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ انتہائی کرب کا لمحات ہے کہ آج جو ہے ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا وقار، ہماری عمارتیں، ہمارے دستاویزات، ہماری فکر کو سبوتاج کرنے کے لیے بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ سازش وہ سیاسی احزاب کر رہے ہیں جس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں۔ پرسوں جناب اسد الدین صاحب ایم پی نے عثمانیہ ہاسپٹل میں کا دورہ کیا اور ایک فوج کی طرح اپنے اصحاب کو، اپنے چاہنے والوں کو لے کے چلے گئے، جس میں ایم ایل اے بھی تھے، کونسلر بھی تھے اور کون سے لوگ تھے۔ وہ جو ان کی اگر تصویر کشی پہ غور کرے تو اندازہ ہوگا۔ انہوں نے دورہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کو جو ہے ڈیمالش کرنا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے، ہیریٹیج بلڈنگ، جبکہ ہائی کورٹ نے تقریباً 157 سے زیادہ بلڈنگ کو ہیریٹیج قرار دیا ہے اور اس کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جو ہے عثمانیہ ہاسپٹل حیدرآباد کا تاریخی دواخانہ ہے۔ نظام نے اسے قائم کیا تھا اور جو یہ 2000 تک 90 و 95 کے درمیان تک غریب، مجبور اور مالدار اصحاب جو ہے اس میں شریک ہوتے تھے۔ بڑے بڑے آپریشن یہاں پر کیے گئے ہیں اور حکومت کا بجٹ بہت زیادہ اس پہ خرچ ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ جو ہے عثمانیہ ہاسپٹل سے غفلت برتی گئی اور وہ بھی ایک سازش کے تحت برتی گئی۔ مالدار اصحاب جو ہے پرائیویٹ دواخانے کھولنے کے لیے جدوجہد کی اور اس وقت کی حکومت کی لابی جو ہے ان کی تائید کی اور مدد کی۔ اس میں ہمارے مجلس کے قائدین بھی شامل رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 1970 سے مجلس اتحاد المسلمین کے کونسلرز جو 19 سے 21 کی تعداد میں تھے اور وہ جو کام کر رہے تھے، لیکن کبھی بھی ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی آہک پاشی کی جائے، ریپیرنگ کی جائے، اس کو بچایا جائے۔ 6 اور 7 ایم ایل اے جو موجود ہے اور حیدرآبادی میں موجود ہے، کبھی ان کی بھی فکر اس طرف توجہ نہیں ہوئی اور وہ بھی جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل کے لوگوں سے ساز باز کرتے رہے۔ اویسی صاحب نے دواخانہ جو ہے پھسل بنڈے پہ ان کے والد محترم نے آباد کیا تھا، اور اس کے بعد اسرا ہاسپٹل جو نظام کا دواخانہ تھا، جن کو انہوں نے لیز پہ لے کے عوام کو فائدہ پہنچانے کے وہاں بھی کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج حیدرآباد کے عوام کے لیے کیا ہے، حیدرآباد کی شناخت کیا ہے؟ حیدرآباد کی شناخت چار مینار ہے، حیدرآباد کی شناخت مکہ مسجد ہے، حیدرآباد کی شناخت چار مینار یونانی ہاسپٹل ہے، حیدرآباد کی شناخت سکی میر کی کمان ہے، حیدرآباد کی شناخت موزم جاہی مارکیٹ ہے، حیدرآباد کی شناخت گولکنڈہ قلعہ ہے۔ اور اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے جس انداز کی سازش کی جا رہی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا را ایسی سازشوں میں اپنے آپ کو مت پیش کیجیے۔ کل حیدرآباد کی تاریخ مرتب ہونے والی ہے، اس میں آپ کا نام جو ہے
قائدانہ انداز میں پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا سازشی گروپ سے آپ کا تعلق خاطر رہا ہے، اور یہ سازش جو ہے مال و متاع کے لیے ہوئی ہے، یا مفادات حاصلہ کے لیے ہوئی ہے، یا سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ میں بطور خاص ہمارے اسد الدین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ آپ یہ دواخانہ ہرگز نہیں گرا سکتے۔ کئی این جی اوز اس سلسلے میں جدوجہد کر رہے ہیں، ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ اور وہ این جی اوز جو ہے وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ ہیرم مندر بھی ختم کرنے کا کے سی آر صاحب نے ارادہ کیا تھا، لیکن اس میں انہوں نے ناکام ہوئے، اور کئی کروڑ ہزار روپے سیکریٹریٹ کی بلڈنگ کو گرا دیا۔ کیوں گرایا ہوں؟ سیکریٹریٹ کی بلڈنگ نظام حیدرآباد نے بنایا تھا، اس بات نے سیکریٹریٹ کو گرا دیا۔ مسجدیں کیوں گرا دی گئی؟ تاکہ مسجدوں کا نام و نشان کا اظہار نہ کیا جائے۔ اب نیو کنسٹرکشن کی بات کر دی جائے کہ اب جو ہے 2022 میں یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور حالانکہ جو ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے، اور ہم سے بر رہے ہیں، مسجدیں گرا دے رہے ہیں، مندریں گرا دے رہے ہیں۔ اور کے سی آر صاحب نے تلنگانہ موومنٹ میں جس انداز کا اظہار کیا ہے وہ قائدانہ انداز کو پیش نظر رکھیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں حیدرآباد میں تلنگانہ کو سنہرا تلنگانہ بنا دوں گا۔ کیا سنہرا تلنگانہ بنائے؟ اور انہوں نے کہا کہ میں اقلیتوں کی جان و مال کی حفاظت کروں گا، وقف جائیداد کی حفاظت کروں گا، اور جو ہے سیول پاور ان کو دوں گا، اور 12% جو ہے میں ریزرویشن دوں گا۔ لیکن کے سی آر صاحب نے کوئی عمل نہیں کیا، اور میں 11 سال تک تلنگانہ موومنٹ میں کام کرتا رہا ہوں۔ کے سی آر صاحب ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے یا پہنچا رہے ہیں جو تلنگانہ موومنٹ سے جن کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، 1 جون تک یہ مجلسی قیادت تلنگانہ کی مخالفت کی تھی۔ اگر کے سی آر صاحب دیانتدار اور بہتر ایڈمنسٹریٹر ہوتے تو کبھی ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ یہ جو ہے کانگریس کے ساتھ الائنس رہا ان کا، اور برسوں الائنس رہا، مگر جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عثمانیہ ہاسپٹل کے تعلق سے انہوں نے غور نہیں کیا، عثمانیہ یونیورسٹی کے تعلق سے غور نہیں کیا، حیدرآباد کی ترقی کے لیے انہوں نے غور نہیں کیا۔ عام زبان میں حیدرآباد کو قبرستان بنا دیا گیا ہے۔ آپ غور کریں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے، ہم کو بیان کر دینا چاہیے۔ ہم جو ہے یہی سمجھ کے اسد الدین اویسی صاحب سے مخاطب ہے۔ ہم ڈرنے اور گھبرانے کا ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ جو ہے یہ کوشش کریں اور یہ اپنا ارادہ تنگ کر دے، اس میں آپ کو ناکامی ہوں گی۔ جس طرح تلنگانہ میں آپ ناکام ہوئے، اور جیسے تلنگانہ بنا آپ چیمبر میں چلے گئے، آپ کا سر جو ہے کن کے قدموں پہ تھا آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہم جو ہے یہ نہیں کہتے، آپ جو ہے مسلمانوں کے قائد کہہ کے اپنے آپ کو جو ہے مشہور کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے مفادات حاصلہ کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ مسلمانوں کے لیے، آپ جس کی قیادت کی بات کرتے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، غریبوں کے لیے کوئی نہیں ہے، متوسط طبقے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ البتہ مالدار مسلمانوں سے، جو بڑے بڑے بزنس مین، ان سے آپ کا جو ہے کاروباری ضابطۂ حیات ہے، آپ ان سے ضابطۂ حیات کو جاری رکھیے، اور یہ ضابطۂ حیات آپ کو جو ہے قبر کی منزل تک بھی پہنچائیں گا، اور آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کم سے کم ہوش میں آ جائیے، اور مسلمانوں کی یہ تاریخی عظمتوں کو ٹھیس پہنچانے کی آپ کوشش مت کیجیے، وقار خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ اس لیے جب کبھی کوئی بڑی سازش ہوتی ہے، اور اگر عوام سمجھتی ہے کہ یہ سازش کا کیا انجام کرنا چاہیے، شیخ مجیب الرحمن کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اگر وہ یاد نہیں ہے تو جناب اویسی کو
شیخ مجیب الرحمان کی وہ آخری رات یاد کرنا چاہیے کہ جو افراد خاندان کے ساتھ وہ جو ہے اس دنیا سے چل بسے۔ آپ غور کریں اس بات پہ، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ظالموں کو ایک موقع دیتا ہے، آپ کو بھی موقع دے رہا ہے۔ ہم آپ کو مظلوم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کو جو ہے ہم خادم نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مخدوم سمجھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ جو ہے پبلک سرونٹ ہے اور آپ خادم کا رول انجام دیجئے، مخدوم کا رول انجام دینے سے اعتراض کریں، اس لیے کہ مسلمان اب جاگ چکے ہیں اور آنے والے الیکشن میں روبرو دو بدو آپ سے مقابلہ ہوگا۔ اب ہماری سیاسی جماعت تو 2 سال کی ہے، ہم نے وہ تمام مقامات کو طے کیا ہے، ہم کیرالہ تک بھی گئے، ہم بہار تک بھی گئے، ہم جو ہے ہم کلکتہ بھی گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم جو ہے اپنے آپ کو پیچھے نہیں، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو، مظلوم دلت اگر ہے تو ان کے ساتھ انصاف ہو، کرسچن اگر ہیں تو ان کے ساتھ انصاف ہو، اور تاکہ جو ہے وہ لوگ زندہ رہ سکے۔ آج کیا ہے، مسلمانوں کے کون سے دواخانے ہیں، ذرا اویسی صاحب بیان کریں جہاں غریبوں کا علاج ہوتا ہے۔ کرسچنوں سے سبق لیجئے، ان کے 18 دواخانے ہیں، 22 مدارس و کالج ہیں، ان سے سبق لیجئے۔ آپ کوئی سبق لینا نہیں چاہتے، اور مسلمانوں کو جو صرف جو ہے آپ ہتھیلی میں جنت بتانا چاہتے ہیں، اور جنت کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے، لوگ جو ہے نہ صرف بول رہے ہیں بلکہ لوگ میدان میں آ رہے ہیں۔ وہ وقت سے آپ پہلے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے۔ اقتدار کسی کا بھی مستقل نہیں رہا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو مقتدر کرتا ہے، اور یہ اس کی شان ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ظالموں کو ہمارے درمیان سے ہٹا دے۔ خدا